أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس کے بعد وہ آ رہا ہے ہدایت اور ضلالت کا قانون، جسے میں نے کہا تھا ہدایت اور گمراہی کا قانون۔ یہ تین صورتوں پر اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے، لیکن قرآن مجید کی ترتیب چونکہ فلسفیانہ نہیں ہے، منطقی نہیں ہے، ہدایت کی غرض سے ہے، تو اس ہدایت کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورہ بلد ہے، پھر سورہ شمس ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ اللیل ہے۔ لیکن جو ہماری عام عادت ہے کہ ہم بات کو ذرا ایک دو تین چار کر کے سمجھتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے مرکزی آیت سورۃ الشمس کی پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، پھر لمحہ ترجمہ جو ہے ترتیب سے کریں گے ہم۔ اگلی صورت نکالیے سورہ شمس، اس میں قسم کی گائے کھائی گئی ہے، سورج کی، چاند کی، وغیرہ وغیرہ، اور پھر آیت نمبر 7 میں ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی، وما سواہا، اور جو اس کو سنوارا، فنش کیا۔ انسان جو اللہ نے بنایا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے کہ یہ 3 سٹیجز میں ہے۔ پہلی ہے تخلیق۔ یہ کیا ہے؟ جسد انسانی کی تخلیق۔ کی تعمیر لیتے تھے ہم، یعنی یہ جو جسم ہے جو 100% اینیمل ہے، سانس لیتا ہے، نیوٹریشن لیتا ہے، ایکسکریشنز ہوتی ہیں، پیشاب ہے، پسینہ ہے، پھر نیوٹریشن ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ہضم کرنے کا نظام ہے، سانس لیتا ہے تو پورا اس کا کوئی ریسپریٹری سسٹم ہے۔ وہ مختلف جانوروں میں سسٹم مختلف ہیں لیکن نیچر ایک ہی ہے۔ اسی طرح پانی پیتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ خواہشات ہیں جو متعلق ہیں۔ ان میں سے 4 جو ہیں وہ نوٹ وردی ہیں: کھانا، پینا، ریٹیلیٹ کرنا، اور ریپروڈیوس کرنا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ غصہ، اور اس کے لیے کیا ہے؟ سیکس۔ افزائش نسل، اور یہ ہے اپنی بقا کے لیے، یہ 3 ہیں، اپنی ذات کی بقا کے لیے، اور یہ ہے اپنی نسل کی بقا کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے، یعنی قرآن مجید میں 1 سے زائد مرتبہ آیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک بشر بنانے والا ہوں، مٹی سے یا گارے سے، یا اس گارے سے جو سوکھ کر کھنکھنانے لگتا ہے، تو یہ لفظ کیا ہے؟ تخلیق، خالقن، بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اس کا مصدر کیا ہوگا؟ تسویہ۔ یہ بنا ہے سوا سے، سوا کے معنی برابر، تسویہ کیا ہے؟ اس کو فنش کرنا، اس کی نوک پلک سنوارنا، فنشنگ۔ جب میں اس کا تسویہ کر چکوں، اس کی نوک پلک سنوار چکوں، تو یہ نوک پلک سنوارنا کیا ہے؟
کہ جانوروں کو اپنی ان خواہشات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ کسی جانور کو جب بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کے سامنے آ جائے، ود ان ہز اپروچ ہو، تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے، کھاوے ہی کھاوے۔ اسی طرح جانوروں کو پیاس لگ جائے اور پانی ود ان اٹس اپروچ ہو تو جانور کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو روک سکے۔ اسی طرح غصہ آ جائے اور اس کی کیلکولیشن یہ ہو کہ اگر میں ریٹیلیٹ کروں تو میں بدلہ لے سکتا ہوں۔ اسی طرح اس پر جنسی جذبہ سوار ہو اور اس کا میٹ بھی ود ان اٹس اپروچ ہو تو اس کے پاس اپنے آپ کو سیکس سے روکنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تسویہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم بنانے کے بعد انسان کو اپنے ان جذبات پر کنٹرول دے دیا، ان کے ایکسپریشن پر، کہ انسان اپنے چوائس سے کھاتا ہے، کتنی بھوک لگی ہو، لیکن یہ اگر فیصلہ کرے کہ نہیں کھانا، جیسے رمضان میں ہم تجربہ کر رہے ہیں، پیاس کتنی لگی ہو، فیصلہ کر لے کہ نہیں پینا، نہیں پیے گا، مر جائے گا، نہیں پیے گا، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تسویہ ہے۔ تیسری سٹیج کیا ہے؟ وہ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ کیا ہے؟ نفخہ روح، روح پھونکنا۔ تو فرمایا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر کرنا۔ اب یہ 3 سٹیجز میں انسان مکمل ہوا۔ تخلیق، جسم کی تخلیق، تسویہ، اس کی جو مائنڈ کا ڈیولپمنٹ تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول دیا، اور جب انسان آزاد ہو گیا، جسے اقبال نے کہا کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اسی طرح انسان کا مائنڈ بھی، انسان کا قلب بھی اللہ تعالیٰ نے انڈیپینڈنٹ بنایا ہے کہ وہ کھانے پینے اور ریٹیلیٹ کرنے اور سیکس کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے۔ جب انڈیپینڈنٹ کر دیا تب روح پھونکی اس میں، اور روح سے کیا ہوا؟ روح سے اللہ تعالیٰ نے اسے ڈائریکشن دی۔ یعنی یہ تو انڈیپینڈنس تھی، یہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکشن ہے۔ جانا کدھر ہے؟ جو باقی جانور ہیں انہیں اللہ نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی، انہیں پروگرام کیا ہے، اور وہ اس پروگرام سے باہر نہیں آ سکتے۔ انسان کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ وجود ہے، اور اب چونکہ انڈیپینڈنٹ ہے کہ جو آج ہم نے پڑھا نا، جہاں سے آج سبق کا آغاز ہوا تھا سورہ دہر میں، کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل، یہ ڈائریکشن آ گئی، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، یعنی جا تو وہ ادھر بھی سکتا ہے ادھر بھی سکتا ہے، لیکن ہم نے اسے بتا دیا کہ جانا کدھر ہے، اما شاکرا و اما کفورا، ناؤ اٹس اپ ٹو ہم کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکرہ بنتا ہے۔ تو یہ تسویہ ہے جس کا ذکر سورہ شمس میں آ رہا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی جو اللہ نے اس کو سنوارا، اس کا تسویہ کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اسے الہام کر دیا اس کے تقوی کا علم بھی اور اس کے فجور کا علم بھی۔ تقوی جو ہے یہ نکلا ہے واو قاف یا سے، اس کا مادہ ہے واو قاف یا، جس کے معنی ہے وقا یقی کے معنی بچانا، اور تقوی ہے بچ جانا۔ بچانا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو
تسویہ عطا فرمایا تھا کہ اسے اپنے اوپر کنٹرول ہو، اس کنٹرول کو قائم رکھنا، یہ کیا ہوا؟ یہ کنزرویشن ہو گئی۔ یہ ایک اصطلاح ہے نا، کنزرویٹو پیپل۔ وہ کنزرویٹو پیپل کون سے ہوتے ہیں؟ جو اس مورل لا کو فالو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر کے رکھتے ہیں۔ اور یہ کنزرویٹو کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ لبرل کے مقابلے میں، پرمیسو کے مقابلے میں، کہ جو ہر چیز کو جائز سمجھتا ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں انسان کیا ہے؟ وہ اسے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر بتا دیا اس کا تقوی بھی اور اس کا فجور بھی۔ اور فجور نکلا ہے فجر سے۔ فجر کے معنی پھاڑنا۔ اللہ تعالیٰ رات کے پردے کو چاک کرتا ہے اور دن کو طلوع کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ فجر کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الہامی طور پر کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن سے وہ اپنی اس شخصیت کو پریزرو کر سکے گا، اور وہ کیا کیا حرکتیں ہوں گی جس سے وہ اپنی اس شخصیت کو سپوائل کر سکے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ ہے تقوی و فجور۔ اب آئیے اس سے اگلی صورت نکالیے۔ اگلی صورت میں کیا ہے؟ پھر قسمیں کھائی گئیں، اور وہ جو کہا تھا کہ اما شاکرم و اما کفورا، اس پر قسمیں کھائیں کچھ کنٹراسٹ کی، کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور جو اللہ نے پیدا کیے ہیں مرد اور عورت، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں ڈائیورس ہیں، مختلف ہیں۔ اب وہ دو مختلف کوششیں بتائیں، اور ان دو کوششوں میں تین چیزیں بتائیں۔ اعطاء یعنی سخاوت، اس کے مقابلے میں فرمایا بخل یعنی کنجوسی۔ بخل یعنی کنجوسی۔ دوسرا فرمایا تقوی یعنی بچ بچ کر چلنا۔ اور تیسرا فرمایا اچھی بات کو ماننا۔ تقوی کے مقابلے میں فرمایا استغنا یعنی بے پرواہ زندگی گزارنا، بے پرواہی کی زندگی، پرمیسیوزم۔ وہ کیا ہے؟ کنزرویٹو ایٹیچیوڈ، یہ پرمیسیو ایٹیچیوڈ۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا اچھی بات کو جھٹلانا۔ یہ دو چیزیں فرمائی، پھر ان دونوں کا رزلٹ بتایا، اس کا اینڈ بتایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ ہمارے استاد ہوتے تھے قرآن اکیڈمی لاہور میں عربی کے، پروفیسر حافظ احمد یار صاحب، بڑے دلچسپ استاد تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہوا تھا مستبشرہ۔ قرآن میں وجوہ یومئذ، اسی طرح ہے کہ کچھ اس دن خوش و خرم ہوں گے، پڑھ کے آئے ہیں مستبشرہ۔ تو کہتی ہے ابھی سے میں یقین آ رہا تھا، میں دندے ہی پاندھی رہی، میں پریشان رہا ہوں نا یہاں پر۔ اور اس کے مقابلے میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اسرا کے معنی مشکل، تنگی، اور یسرا کے معنی آسانی، راحت، آرام۔ اچھا، اب اس میں جو پہلا سٹیپ ہے اعطاء، سخاوت، وہ موضوع ہے سورۃ البلد کا۔ ترجمہ کیا ہے؟ کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ہم انہیں آسانی کے راستے پر آسانی سے چڑھا دیں گے، یعنی ہم انہیں آسانی تک پہنچنے کے موٹر وے پر چڑھا دیں گے تاکہ جلدی سے پہنچ جائیں، اور ان کو کیا کریں گے؟ ہم انہیں مشکل تک پہنچنے والے موٹر وے پر چڑھا دیں گے تاکہ جلدی سے وہ مشکل میں جا کے پھنس جائیں۔ اب اس میں سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے اعطاء، سخاوت، اپنا مال خرچ کرنا،
اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور حاجت مندوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اس پر ایک پوری صورت ہے جو ہم پڑھنے چلے ہیں، سورۃ البلد۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی شہر کون سا ہے؟ مکہ، جسے البلد الحرام کہتے ہیں، حرمت والا شہر۔ اور اس شہر میں ان کی ٹریڈیشن کیا ہے کہ باپ کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، یہ اس شہر کی حرمت ہے، اس کا احترام ہے۔ لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی باقی سب کا خون حرام ہے، لیکن اے نبی آپ اس شہر میں حلال ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے مرضی آپ کو ستا لیں اور آپ کے قتل کا فیصلہ بھی کر دیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں والد کی اور جس کو اس نے جنا ہے، یعنی باپ کی اور بیٹے کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں چلتا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال ضائع کر دیا، میں نے ڈھیروں مال ضائع کر دیا۔ یعنی جس کی مثال کیا ہے کہ بڑے شوق سے بتاتا ہے کہ میں نے یہ ڈیکوریشن پیس جو ہے وہ $2000 میں لیا تھا، اور $2000 کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہے کیا؟ ڈیکوریشن پیس۔ ایحسب ان لم یرہ احد، اب ڈانٹ پڑ رہی ہے اس کو، وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ جو مال ضائع کر رہا ہے اٹس بینگ مانیٹرڈ۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو 2 گھاٹیوں کی طرف ڈائریکٹ نہیں کیا۔ اس میں 2 مفہوم لیے گئے ہیں، ایک تو وہی 2 راستوں والا کہ خیر کا راستہ ایک شر کا راستہ، اور دوسرا مفہوم جو لیا گیا جو سیاق و سباق سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے لیے، چونکہ زبان اور ہونٹوں کا ذکر ہے، کہ بچے کو کون سکھاتا ہے کہ اس کے لیے نیوٹریشن جو ہے اس کی ماں کی چھاتی کے اندر ہے، اور وہ اپنے ہونٹوں اور زبان سے اسے چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ احسان ہے کہ یہاں پر جتلایا گیا ہے کہ ہم نے اس کو الم نجعل لہ عینین، 2 آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور 2 ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور اس کو 2 ابھاروں کی طرف ڈائریکٹ نہیں کیا۔ فلقتحم العقبہ، لیکن یہ ناشکرا ہے، یہ گھاٹی عبور نہ کر پایا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کا چھڑانا، یعنی غلام کو آزاد کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا قحط کے دنوں میں، بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا کسے؟ یتیمن ذا مقربہ، اپنے قرابت دار یتیم کو۔ یعنی ایک ہے کسی یتیم خانے میں جا کر پیسے دے کے آنا، وہاں لنگر جو ہے وہ چلانا، جس میں آپ کا نام بھی ہو، نمائش بھی ہو، تختی بھی لگے آپ کی، اور اگر آج آپ اپنے کسی قریبی عزیز، بھانجے، بھتیجے، کزن کے بچے جو یتیم ہو گیا ہے، اس کی اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن حالانکہ قرابت دار ہونے کے ناطے حقدار وہ زیادہ ہے، لیکن اس کی خدمت کرنے کو کیوں جی نہیں چاہتا؟ کہ اس کے باپ نے فلاں موقع پر مجھے گالی دی تھی، اس کی ماں سے میری ماں خوش نہیں تھی، حالانکہ ہے وہ قرابت دار، زیادہ حقدار وہ ہے، لیکن انسان اپنی پرائرٹیز بناتا ہے۔ مال تو دیا اللہ نے، اس کا اپنا مال کب ہے؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہونا چاہیے۔ تو انسان گھاٹی عبور نہ کر پایا، تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کا چھڑانا،
یا بھوک کے دن کھانا کھلانا قرابت دار یتیم کو، او مسکیناً ذا متربہ، یا خاک میں رلنے والے محتاج کو۔ آگے پڑھیے، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شامل ہو جاتا ایمان والوں میں۔ یعنی ان آیات کو پڑھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک گھاٹی ہے، اس کے دوسری طرف ایمان پڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، لیکن اللہ ظالم تو نہیں ہے نا، اس کا اختیار مطلق ہے کہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، لیکن ظالم نہیں ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ who deserves to be guided، یعنی کون جو ہے وہ حقدار ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ تو اب یعنی سورۃ اللیل میں آئیں گے تو ایک پورا پروفائل آئے گا، لیکن یہاں اس کا جو پہلا سٹیپ ہے اس کو فوکس کیا گیا ہے۔ یعنی ایک پہلو سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے سخاوت کے ساتھ انسانوں پر خرچ کرتا ہے تو ہی از مور لائکلی ٹو بی گائیڈڈ۔ یوں سمجھیے اس کو کہ ایمان کی دولت جو ہے وہ تو پڑی ہوئی ہے اس گھاٹی کے پار، انسان گھاٹی عبور نہ کر پایا، وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، گردن کا چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن، عام دنوں میں نہیں، جب قحط ہو، جب یہ بھی اندیشہ ہو کہ اگر آج میں اس کو کھلا دوں گا شاید میرے اپنے کھانے کے لیے بھی نہ ہو۔ یعنی بڑی زبردست آیت ہے یہ، یعنی ٹائٹ کیا گیا ہے، اور عام یتیم کو نہیں، یتیم خانے میں نہیں، قرابت دار یتیم کو، اور پھر یا کسی راستے میں رلنے والے مسکین کو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شامل ہو جاتا ایمان والوں میں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ان لوگوں میں پھر وہ شامل ہو جاتا ان لوگوں میں جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تلقین کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ داہنے ہاتھ والے ہیں۔ یعنی پڑھ کے ہے نا سورہ واقعہ کے اندر، اصحاب المیمنہ تھی، اصحاب المشأمہ تھی، تو یہ فرمایا یہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں داہنے ہاتھ والے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ کم بخت ہیں، شومیہ قسمت والے ہیں یا بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، انہیں دیکھتی ہوئی آگ میں مونا